نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں آپ نے مرکب غیر مفید کی تعریف اور مرکب غیر مفید کی دو قسمیں آپ نے پڑھ لی تھی، مرکب اضافی جس میں مضاف مضاف الیہ کا ذکر کیا گیا، اور دوسری مرکب بنائی، بولو مرکب بنائی پڑھی۔ اب تیسری قسم مرکب منع صرف کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ مرکب منع صرف وا او آز کے دو اسم را یا کے کردہ باشد کہ مرکب منع صرف وہ ہے کہ جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا، بولے دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، وہ اس میں دوم حرف متضمن حرفی نہ باشد اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو۔ مرکب بنائی اور مرکب مناسب کی تعریف لگ بھگ ایک ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ مرکب بنائی میں دو اسموں کو ایک کیا جاتا ہے مگر دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہوتا ہے۔ مرکب منع صرف میں بھی دو اسموں کو ایک جگہ کیا جاتا ہے مگر دوسرا اسم کسی حرف کے ساتھ متضمن نہیں ہوتا۔ اسی کا حق مرکب منع صرف کہ دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے ساتھ متضمن نہ ہو، یعنی ملا ہوا یعنی شامل نہ ہو۔ چوں جیسے بالا بک کو بحدرا موت کہ بالا الگ اسم تھا اور بک بولو بک الگ اسم تھا، ایسے ہی حدرا الگ اسم تھا اور موت الگ اسم تھا۔ اب ان دونوں کو ملا دیا تو بالا بکو ہو گیا، اور حدرا کو ملایا موت کے ساتھ تو کیا ہوگا حدرا موت۔ بالا جو ہے یہ ایک بت کا نام تھا جس کی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی، اور بک جو ہے اس آدمی کہتے تھے کہ جو اس بت کی پوجا کرتا تھا، اس شہر کا سرپنچ یا اس شہر کا رئیس آدمی یا وہاں کا حاکم یا بادشاہ اس بت کی پوجا کرتا تھا تو اس کو کیا کہتے تھے بک، اس کو کیا کہتے تھے بک کہتے تھے۔ بعد میں پھر یہ لبنان کے ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا بالا بک، یہ کس کا نام رکھ دیا گیا لبنان کے ایک شہر کا نام تو بالا بک ہو گیا۔ اسی طرح سے حدرا موت، یہ حدرا موت جو ہے یہ کیا بولتے ہیں، یہ بھی ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، یہ بھی ایک شہر کا نام رکھ دیا، یہ یمن کے ایک شہر کا نام پاس میں ہے۔ تو دو اسموں کو ایک کر دیا گیا، آپ سمجھ گئے کہ مرکب منع صرف جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو یعنی شامل نہ ہو۔ یہ بات تو پوری ہو گئی۔ تو بالا الگ اسم تھا، بکو الگ اسم تھا، دونوں کو ملا کے ایک شہر کا نام رکھ دیا۔ اسی طرح سے حدرا موت، یہ حدرا الگ تھا اور موت الگ تھا، دو اسموں کو ایک جگہ کر دیا گیا۔ اب اس کے اعراب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ معرب ہے کہ مبنی ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ تو کہا جزء اول مبنی باشد، پہلا جز جو ہے وہ مبنی ہے بر فتح پر، بر مذہب اکثر علماء کے مذہب پر، یعنی بالا بکوں میں پہلا جز کیا ہے بالا، اور حدرا موت میں پہلا جز کیا ہے حدرا۔ تو یہ بتایا کہ اس میں کئی مذہب ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ بالا بکوں میں جو ہے پہلا جو ہے یہ کیا ہے مبنی ہے، اور حدرا موت میں پہلا جو حدرا جو ہے یہ مبنی ہے فتح پر، پاس میں یہ کیا ہے مبنی ہے فتح پر۔ تو پہلا جو ہوگا یہ فتح پر مبنی ہوگا، اور دوسرے جس کو انہیں جو ہے معرب غیر منصرف قرار دیا، اس کو ہم اس کا اعراب اس طرح سے پڑھیں گے جیسے ہاذا بالا بکو ورأیتو بالا بکا ومررتو ببالا بکا، بے بالا بکی، بے بالا بکا، بکی نہیں بے بالا بکا پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلے جس کو مبنی مانا اور دوسرے کو معرب غیر منصرف مانا، تو غیر منصرف اعراب وہ کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے۔ اس لیے ہاذا بالا بکو، یا یوں کہو جاء بالا بکو برأیتو بالا بکا ومررتو بے بالا بکا، کیونکہ معرب غیر منصرف مانا۔ ایک پارٹی اور ایک علماء نحویین کی جماعت اس طرف گئی کہ انہوں نے کہا کہ دونوں جز جو ہیں وہ معرب ہیں، دونوں جز انہوں نے کیا کہا یہ معرب، یعنی بالا بھی معرب ہے اور
بکا بھی مورب ہے، حضرہ بھی مورب ہے اور موت بھی مورب ہے، یعنی دونوں کے دونوں مضاف ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، ایک مضاف ہے دوسرا مضاف الیہ ہے اور منصرف ہے جنہوں نے بالا کو اور بک کو یعنی دونوں جزوں کو اور حضرہ موت میں دونوں جزوں کو انہوں نے مورب مانا، ایک کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ منصرف مانا، تو ان کے یہاں اعراب اس طرح سے پڑھا جائے گا جیسے ہاذا بعلا بکی، برأیت بعلا بکی و مررت ببعلا بکن، جیسے جاء بعلا بکو و مررت جاء بعلا بکی و مررت ببعلا بکن و مررت ببعلا بکن، کیونکہ مورب ہے تو مورب پر تنوین آتی ہے، اور یہ مضاف ہے، پہلا مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ بن رہا ہے، دوسرا مضاف الیہ منصرف ہے، تو مضاف الیہ پہ تنوین آتی ہے، کسرہ آتا ہے، اس لیے تینوں صورتوں میں اس میں کیا آئے گی؟ تنوین کسرے کے ساتھ آئے گی۔ اور تیسرا مذہب یہ ہوا کہ یہ مورب تو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مورب تو ہے، لیکن دوسرا جس کو جو ہے مضاف الیہ غیر منصرف مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مورب ہیں، ایک مضاف ہے دوسرا مضاف الیہ ہے، مگر دوسرا مضاف الیہ وہ غیر منصرف ہے، وہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، تو ان کے یہاں عبارت اس طرح سے پڑھی جائے گی جیسے ہاذا بعلو بکا ورأیت بعلا بکا و مررت ببعلا بکا، جیسے جاء بعلو بکا ورأیت بعلا بکا و مررت ببعلا بکا، کیونکہ پہلے کو بھی انہوں نے جو ہے وہ مورب مانا مذکروں کے، اور دوسرے کو انہوں نے مضاف اور غیر منصرف مانا، کیا ہے؟ پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ غیر منصرف مانا، تو ان کے یہاں پر جو ہے اور غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی ہے، اس لیے ان کا ہاذا بعلو بکا ورأیت بعلا بکا و مررت ببعلا بکا۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ مرکب منع صرف وہ ہے کہ جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو، یعنی ملا ہوا نہ ہو، جیسے بعلا بکو و حضرہ موت کہ جو سے اول مبنی باشد کہ بعلا الگ اسم تھا بکو الگ اسم تھا، دونوں کو ملا دیا، و حضرہ موت اور حضرہ الگ اسم تھا موت الگ اسم تھا، ان دونوں کو ملا دیا، اب ان دونوں کیا ہوگا؟ جو سے اول مبنی باشد، پہلا جو ہے وہ مبنی ہوگا، بعلا بکو میں بعلا اور حضرہ موت میں حضرہ، یہ اکثر علماء کے نزدیک کیا ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک فتح پر مبنی، یعنی اکثر علماء نحویین کے نزدیک کیا ہوگا؟ یہ پہلا جو ہوگا یہ مبنی ہوگا فتح پر، بس جو سے دوم مورب، اور دوسرا جز کیا ہوگا؟ دوسرا جز بولو مورب ہوگا، دوسرا جز مورب ہوگا۔ اب آگے اور خاص توجہ فرمائیں، بدا کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جو سے جملہ باشد، ہمیشہ جملے کا جز ہوگا، بولو ہمیشہ جملے کا کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ مرکب غیر مفید، اور مرکب غیر مفید ہمیشہ کیا ہوگا؟ جملے کا ہمیشہ وہ جز ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہوتا ہے۔ دھیان دیں، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، لیکن مرکب غیر مفید جملہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ جملے کا جز ہوتا ہے۔ آپ نے پیچھے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کیا کہا کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، تو آپ نے پیچھے کیا پڑھا؟ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں کہ کہنے والا کہہ کر خاموش ہو، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ مثلا کسی نے کہا غلام و زید، کسی نے کیا کہا؟ غلام و زید، زید کا غلام، تو یہ مرکب غیر مفید ہے، یہ کیا ہے؟ مرکب غیر مفید ہے۔ یا احد عشر درہمن، 11 درہم، تو یہ بھی مرکب غیر مفید ہے، بولے مرکب غیر مفید ہے۔ تو اس سے یعنی غلام و زیدن کے بولنے سے اور سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہوگی؟
کہ یہ کہ زید کا غلام، غلام و زیدن کسی نے کہہ دیا کہ غلام و زیدن، زید کا غلام، تو سننے والے کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ زید کا غلام اچھا ہے، بڑھیا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، آگے وہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ اس نے ذکر نہیں کیا، گویا کہ کلام ادھورا ہے، گویا کہ کلام ابھی کیا ہے، ناقص ہے، جس سے سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو ایسا کلام جو ہوتا ہے مرکب غیر مفید ہوتا ہے کہ بولنے والا کیا کہنا چاہتا ہے تو اس کو جملہ، بولنے والا کیا کہنا چاہتا ہے اس سے سننے والے کو کوئی خبر نہیں پتہ چلتی ہے، تو یہ جملہ نہیں ہوتا بلکہ یہ جملے کا جز ہوتا ہے۔ یعنی غلام و زیدن، زید کا غلام، اب آگے کوئی کلمہ ملایا جائے، آگے کوئی جز ملایا جائے، آگے کوئی حرف ملایا جائے جس سے جملہ پورا ہو جائے، تب سننے والے کو کوئی خبر پتہ چل جائے گی، تو پھر وہ جملہ ہو جائے۔ جیسے مثلا کسی نے کہا غلام و زیدن، یہ مرکب غیر مفید ہے، اب آگے اس نے ملا دیا غلام و زیدن قائم، زید کا غلام کھڑا ہے، تو اب کیا ہے، سننے والے کے سمجھ میں آ جائے گی کہ نہیں آئیے؟ سننے والے کے سمجھ میں کلام کرنے والے نے اس کے آگے یعنی غلام و زیدن کے آگے قائمن کا لفظ لگا دیا، یا قائمن کی جگہ عالمن کا لفظ لگا دیا، یا جالسن کا لفظ لگا دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ زید کا غلام عالم ہے، زید کا غلام کیا ہے، وہ فاضل ہے، زید کا غلام قاری ہے، تو سننے والے کو اس سے خبر یا طلب معلوم اب ہو گئی، خبر معلوم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اب یہ جملہ بن گیا، غلام و زید عالم، زید کا غلام عالم ہے، تو اب یہ پورا سننے والے کو خبر پتہ چلی، کیا پتہ چلی کہ زید کے غلام کے عالم ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ زید کا غلام جو ہے وہ عالم ہے، تو عالم ہونے کی خبر اسے سننے والے کو پتہ چلے گی۔ تو اب یہ پورا ملا کے کیا ہو گیا، جملہ ہو گیا، غلام و زید عالم، غلام و زید عالم، زید کا غلام عالم ہے۔ تو اب دیکھو غلام و زید یہ ایک جز ہوا اور عالم دوسرا جز ہے، بولو دوسرا جز ہے، تو غلام و زید یہ غیر منصرف ہے، غلام و زید یہ غیر منصرف ہے، تو یہ ایک جز ہے، اور عالم یہ دوسرا جز ہے، تو دونوں کو ملا کے یعنی غلام و زید کو جو ہے عالم کے ساتھ عالم کو ملایا تو پورا جملہ ہو گیا، پورا جملہ ہو گیا۔ تو غلام و زید ایک الگ جز ہے اور عالم ایک الگ جز ہے۔ اسی کو انہوں نے کہا کہ غلام و زید یعنی مرکب غیر مفید، غلام و زید یہ مرکب غیر مفید ہے، مرکب غیر مفید ہے، اور آگے جملہ بنا دیا قائم کا، تو یہ الگ جز ہوا اور عالم الگ جز ہوا، دونوں کو ملا کے کیا ہے، ایک جملہ ہوا۔ تو اسی کو انہوں نے بتایا کہ پورا ملا کے غلام و زید یہ مرکب غیر مفید ہے، اور مرکب غیر مفید کا ہے وہ جملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جملے کا کیا ہوتا ہے، جز ہوتا ہے۔ پورا جملہ کیسے ہوگا، غلام و زید عالم، غلام و زید جالس، غلام و زید فاضل، غلام و زید ذاہب، یہ پورا جملہ ہوگا۔ عالم قاری مفتی، آپ کوئی بھی چیز لگا دیجیے، پاس میں یہ کیا ہے، پورا ہوگا۔ تو یہ جملے کا ایک ہی جز ہی تو ہوا، کون سا، غلام و زیدن، یہ ایک جز ہوا، جملہ کہاں تک تھا، عالم تک، غلام و زیدن عالم، یہ جز ایک پورا جملہ تھا۔ تو اس کا اب دو حصے میں بانٹے، غلام و زیدن ایک جز ہے، اور عالم ایک جز ہے، تو غلام و مرکب غیر مفید یہ ایک ہی جز تو ہوا، بات سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے احد عشرہ درہمن کسی نے کہا تو اس سے بھی مخاطب کو یعنی سننے والے کو خبر نہیں ہوئی کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ احد عشرہ درہمن 11 درہم ہے، تو 11 درہم سے یہ کیا کہنا چاہتا ہے، میرے کیا کہنا چاہتا ہے، اس سے کیا ہے اس کو خبر نہیں ملی، لیکن اس کے ساتھ یعنی احد عشرہ درہمن کے ساتھ اس نے ایک کلمہ اور بڑھا دیا، ایک جز اس نے اور ملا دیا، کیا ملا دیا عندی احد عشرہ درہمن، کہ میرے پاس 11 درہم ہیں۔ تو جب عندی بڑھا دیا تو اب سننے والے کو اس سے فائدہ حاصل ہو گیا، بولے فائدہ حاصل ہو گیا کہ بتانے والا بتانے چاہ رہا کہ میرے پاس 11 درہم ہے، تو بات پتہ چلے کہ میرے پاس 11 گھر ہیں، 11 مکان ہیں، میرے پاس 11 گاڑیاں ہیں، میرے پاس 11 کتابیں ہیں۔ تو سننے والوں کو خبر ہو گئی، کیا خبر ہو گئی کہ سامنے کے والے کے پاس 11 کتابیں ہیں، سامنے والے کے پاس کیا ہے 11 گھر ہیں، سامنے والے کے پاس 11 درہم ہیں، سامنے والے کے پاس کیا ہے 11 روپے ہیں، بول رہے۔ اور عندی احد عشرہ درہم ایک جملہ ہو گیا، اور عندی احد عشرہ درہم یہ کیا ہوا، ملا کے پورا
जुमला हो गया, बोले मिला के पूरा जुमला हो गया। तो अब आहदा आशरा दिरहमन ये एक पूरे जुमले का जुज ही तो हुआ। अरे आहदा आशरा दिरहमन एक जुज हुआ और इंदी दूसरा जुज हुआ, तो ये पूरा मिला के जुमला है। और आहदा आशरा दिरहमन ये एक जुज है और हिंदी दूसरा जुज है, दूसरा। इसी को मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। इसी को क्या मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। इसी को साहिब किताब ने कहा कि मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुमले का जुज होगा, यानी वो तन्हा जुमला नहीं होगा। मुरक्कब गैर मुफीद तन्हा जुमला नहीं होगा, तन्हा जुमला नहीं होगा। गुलामो ज़ैद ये तन्हा जुमला नहीं है। आहदा अशरा दिरहमन ये तन्हा जुमला नहीं है, बल्कि गुलामो ज़ैदन के आगे आलिम लगा दिया, अब पूरा जुमला हो गया। ऐसे ही इंदी आहदा अशरा दिरहमन ये इंदी लगा दिया तो अब पूरा क्या है, पूरा जुमला हो गया, पूरा जुमला हो। उसी को इन्होंने कहा कि वो तन्हा पूरा जुमला नहीं होता है। जैसे गुलाम ज़ैदन ये मुरक्कब गैर मुफीद है और गुलाम ज़ैदन के साथ और कायमुन और गुलाम ज़ैदन कायमुन ये पूरा जुमला है। और इसी जुमले का एक जुज़ है गुलाम ज़ैदन, मैंने बताया आपको, और दूसरा जुज़ क्या है, कायमुन, क्योंकि ये मुरक्कब गैर मुफीद इजाफी है। तो मालूम हुआ कि मुरक्कब गैर मुफीद जुमले का जुज़ हुआ, दूसरा जुज़ उस जुमले का कायमुन हुआ जो कि ख़बर है। इसी तरह से इंदी आहदा अशरा दिरहमन जो है कि मेरे पास 11 दिरहम हैं, तो ये पूरा एक जुमला हुआ, यानी इंदी आहदा अशरा दिरहमन पूरा जुमला है और आहदा अशरा दिरहमन जुमले का एक जुज़ हुआ और इंदी जो कि ख़बर है ये दूसरा जुज़ हुआ। तो इंदी आहदा अशरा दिरहमन पूरा जुमला हो गया। सिर्फ आहदा अशरा दिरहमन जो कि मुरक्कब गैर मुफीद है जुमला नहीं है, बल्कि ये जुमले का जुज़ हुआ। बोले जुमले का जुज़ हुआ। जुमला कितना, इंदी आहदा अशरा दिरहमन मेरे पास 11 दिरहम। तो और इंदी दूसरा जुज़ है और आहदा अशरा दिरहमन दूसरा जुज़ हुआ जो कि जो उसकी ख़बर है, इंदी इसकी क्या है, ख़बर हुई। तो मालूम हुआ कि मुरक्कब गैर मुफीद खुद तन्हा जुमला नहीं होता, बल्कि जुमले का क्या है, जुज़ होता है, जैसा कि आपने अभी समझा। बात समझा कि इसी तरह से आप बाला बक्को में देख लें और इसी तरह से आप हादरा मौत में देख लें, इसको भी देख लें कि इन मिसालों को भी आप इसी के साथ कयास कर लें, जो खुद तन्हा जुमला नहीं होते बल्कि ये भी जुमले का जुज़ होते हैं। जैसे जाआ बाला बक्को, अब ये जुमला हुआ। बाला बक्का ये पूरा जुमला नहीं है, बाला बक्का क्या है, ये जुमला नहीं है। जुमला पूरा क्या होगा, जा बाला बक्को, तो जा इसके साथ मिला दिया, जा एक अलग जुज़ हुआ और बाला बक्को ये क्या है, अलग जुज़ हुआ। अब दोनों को मिला के ये पूरा जुमला है, पूरा जुमला है, पूरा जुमला हुआ। तो उसी को कहा जा एक अलग जुज़ है और बाला बक्को ये अलग जुज़ है। बाला बक्को ये मुरक्कब गैर मुफीद है, मुरक्कब गैर मुफीद, तो ये एक जुज़ है। तो बताया कि मुरक्कब गैर मुफीद खुद से जुमला नहीं होता है, बल्कि वो जुमले का जुज़ होता है। तो जा अलग जुज़ है, बाला बक्को दूसरा जुज़ है, तो इन दोनों को मिला के पूरा क्या है, जुमला हो गया। बात समझ। ऐसे ही आप जो है हादरा मौत में देखिए, हदरा मौत में देखिए, वहाँ पर भी आप एक जुज़ मिला लीजिए, वहाँ पर भी आप क्या है, एक जुज़ मिला लीजिए। जा हदरा मौत, जा हदरा मौत कहिए कि या हाजा हदरा मौत, तो उसमें चाहे जा मिला लें एक जुज़ या हाजा मिला लें, इन दोनों के मिला के वो पूरा इन दोनों के मिला के वो पूरा जुमला होगा। कौन सा पूरा, जा हदरा मौत या हादा या हादा हदरा मौत। तो अब इसमें जा मिलाया, जा एक अलग जुज़ हुआ और हदरा मौत एक अलग जुज़ हुआ। सिर्फ हदरा मौत जो है ये मुरक्कब गैर मुफीद है, ये खुद से जुमला नहीं है, बल्कि इसके साथ क्या है, जा लगा दीजिए या आप हाजा लगाएंगे जो दूसरा जुज़ हो जाएगा, पूरा मिला के एक जुमला बनेगा। जा हदरा मौत या हादा हदरा हदरा मौत, हदरा मौत ये जुज़। तो अब ये दो जुज़ हो गए, ये जा अलग जुज़ हुआ और हदरा मौत दूसरा जुज़ हुआ, हादा अलग जुज़ हुआ और हदरा मौत दूसरा जुज़ हुआ। उसी को इन्होंने कहा कि मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुज़े जुमला बाशर, मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा क्या है, वो जुमले का जुज़ होगा। चूँ जैसे गुलामो ज़ैदिन कायमुन, कायमुन गुलामो ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम, कायमुन खड़ा होने वाला, खड़ा होने वाला। तो देखो ये पूरा जुमला है, गुलामो ज़ैदिन कायमुन, ज़ैद का गुलाम खड़ा होने वाला या खड़ा है। तो अब देखो गुलामो ज़ैदिन
یہ کیا ہے؟ ایک جز ہے، اور قائم دوسرا جز ہے، دوسرا جو ہوا کہ نہیں ہوا، دونوں ملا کے کیا ہوا؟ ایک جز ہوا۔ اسی طرح سے عندی 11 درہمن، میرے پاس کیا ہے؟ 11 درہم ہے، تو عندی الگ جز ہے اور 11 درہمن الگ جز ہے۔ تو پتہ چلا مرکب غیر مفید خود سے جملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ جملے کا جز ہوتا ہے۔ اور اسے بتا جا بالا بکو، تو جا بالا بکو یہ پورا جملہ ہوگا، تو جا الگ جز ہے اور بالا بکو الگ جز ہے۔ بالا بکو یہ غیر مفید ہے، یہ مرکب غیر مفید ہے، یہ خود سے جملہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جا ملایا، تو جا ملا کے جا بالا بکو یہ پورا جملہ ہو گیا، تو جا الگ جملہ ہوگا اور بالا بکو الگ جملہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ مرکب غیر مفید کیا ہے؟ وہ خود سے جملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ جملے کا جز ہوا کرتا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے ہم ذہن نشی کر لیں، اچھی طریقے سے سمجھ